اس کی ڈھال، اس کی گفتار، اس کا بزنس جو ہے وہ ایسا ہے جیسا سنت نبوی میں موجود ہے. تو یہ اہل حدیث ہے، سنت نبوی کا پروانہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صدق اللہ مولانا العظیم. چڑیوں کی چہک میں کلیوں کی مہک میں سبزے کی لہک میں جواہرات کی دھمک میں سورج کی چمک میں سما و سمک میں پتھر کی سختی میں خوشحالی و بدبختی میں زمین کی نرمی میں آتش کی گرمی میں دریاؤں کی روانی میں کواکب آسمانی میں پہاڑ کے ابھار میں خزاں بہار میں جس کی قدرت کے نظارے ہیں سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک کے لیے. جو رات کے اندھیرے میں صحرا میں چلنے والی ایک چیونٹی کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے. بے شمار لاتعداد ان گنت ریت کے ذرات سے بڑھ کر پانی کے قطرات سے بڑھ کر درود و سلام اس ہستی مقدس پر جو مساوات کا حامی، اخوت کا بانی، محبت کا جوہری، اخلاص کا مشتری، صبر کا منبع، صدق کا معدن، نور عالم سید ولد آدم ہیں صلی اللہ ہو. جن کی تعلیم نے امیری و غریبی، جوانی و پیری، امن و جنگ، آس اور یاس، رنج و راحت، حزن و مسرت میں رہنمائی فرمائی ہے. جن کے بارے میں ایک غیر مسلم نے لکھا He is the only man in history who was supremely successful at both the religious and secular level. صلی اللہ علیہ وسلم. میں آج کی اس محفل کا انعقاد کرنے والے منتظمین، معاونین، مقررین، سامعین سمیت سب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں اللہ اس پاکیزہ محفل کو سجانے والے ہر شخص کو ایمان والی، اسلام والی، صالح اعمال والی، صحت تندرستی والی، عزت و آبرو والی، ذہنی اور قلبی سکون والی، زہد اور تقوی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. گزارش یہ ہے کہ اس وقت روئے زمین پر تقریباً 4000 سے زیادہ مذاہب موجود ہیں. 200 سے اوپر ممالک موجود ہیں. بے شمار
پارٹیاں، گروہ، نظریات موجود ہیں، مگر میں نے تو کبھی نہیں سنا کسی نے کہا ہو کہ بھائی ہم جھوٹے ہیں، ہماری پارٹی جھوٹی ہے، ہمارے دلائل جھوٹے ہیں، ہماری دعوت جھوٹی ہے، آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ میں نے تو کبھی نہیں سنا۔ آپ نے سنا ہے؟ نہیں۔ ہر کوئی کہے گا میں سچا، میری جماعت سچی، میری پارٹی سچی، میری دعوت سچی۔ اس کے لیے وہ اوٹ پٹانگ، گنجے کانے، لنگڑے لولے دلائل بھی پیش کرے گا، خیالات کا اظہار کرے گا۔ تو بسا اوقات کئی احباب اس بات کا شکوہ کرتے ہیں یہ علماء نے اتفاق اتحاد کی فضا ہی نہیں چھوڑی، سب کہتے ہیں ہم سچے ہیں، ہمارے ساتھ آؤ، کوئی جھوٹا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے، ان 206 ممالک اور 4200 مذاہب میں سب سے نمایاں زوراور آپ یہودیت کو دیکھتے ہیں، عیسائیت کو دیکھتے ہیں، ہندو مت کو دیکھتے ہیں، سکھ مت کو دیکھتے ہیں، زرتشت مت کو دیکھتے ہیں، جین مت کو دیکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر جب آپ انالیسس کریں گے، کسی نتیجے اور فیصلے پر پہنچنا چاہیں گے، آپ جس قدر بھی کوشش کر لیں، آپ کو سوائے اسلام کے کوئی ایسا مذہب دنیا پر نہیں ملے گا جو اتنا سلامتی کا مذہب ہو جتنا اسلام سلامتی کا مذہب ہے۔ اور لوگوں نے اس پہ ورک کیا ہے۔ غیر مسلم بھی اس بات پر متفق ہوئے ہیں۔ صدیوں پہلے اسلام نے جو ہمیں اصول، دستور، طریقے، سلیقے، ضابطہ زندگی سکھایا، آج سائنس کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے غیر مسلم ان کا اعتراف کر رہے ہیں، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، وضو کا یہ فائدہ ہے، فلاں سبزی کھانے کا یہ فائدہ ہے، صبح اٹھنے کا یہ فائدہ ہے، جلدی سونے کا یہ فائدہ ہے، نماز کا یہ فائدہ ہے، روزے کا یہ فائدہ ہے، حلال کھانے کا یہ فائدہ ہے، حج عمرے کا یہ فائدہ ہے۔ اور اسی طرح جو اصول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، ہمیں رہنمائی فرمائی، آج سائنس ٹیکنالوجی ہاتھ باندھ کے کہہ رہی ہے ان کے یہ فوائد ہیں۔ جب ان پہ ریسرچ ہوتی ہے تو وہ وہی بات ہوتی ہے جو آقا نے تب فرما دی تھی، یہ آپ بتا رہے۔ مثال کے طور پر نئی ریسرچ آئی، کدو سبزی کھانے کے یہ فوائد ہیں، 104 5 6 فوائد۔ ایک میں عرض کرتا ہوں، اس وقت جس بیماری کو ہم بہت سخت، جان لیوا، خطرناک سمجھتے ہیں، کینسر کو، کینسر کا علاج آج لکھ رہے ہیں کدو سبزی کھانے میں موجود ہے۔ یہ آج کہہ رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں، ہمیں تو تب بتا دیا گیا تھا۔ چائنا سے ایک ڈاکٹر آیا، اپنے مسلمان دوست کے ساتھ بزنس کے لیے نکلا۔ اس نے کہا بھائی جمعے کا دن ہے، میری عبادت کا ٹائم ہے، میں نماز جمعہ ادا کر لوں۔ اس نے کہا تم کر لو، میں ادھر بیٹھتا ہوں۔ وہ وضو کر رہا۔ ڈاکٹر صاحب پڑھے لکھے، جنہوں نے انسان کی باڈی پر
فزیکلی بیماریوں اور اس کے اثرات اور اس کے نتائج اور اس کے علاج پہ ریسرچ کر رکھی تھی، پی ایچ ڈی سے بھی آگے پی ایچ ڈا کر رکھی تھی۔ دیکھتا رہا کہ میرا ساتھی وضو کر رہا ہے، پوچھنے لگا نماز تو تم نے وہاں ادا کرنی ہے، یہ کہنے کہ ایسے کی کیا، یہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہم نے وضو کیا ہے۔ انہیں کہ ہینڈ فیس واش کرنا ہے بہتری کا، تو انہوں کہڑے کیم نے دسیا ڈاکٹر نے؟ وہ کہنے لگا بھائی یہ ہمارے نبی نے طریقہ بتایا ہے، ایسے طہارت کر کے وضو کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ ہماری عبادت کا طریقہ ہے۔ کہنے لگا یار تہاڈا نبی تے بڑا وڈا ڈاکٹر ہے، تے منو بھی لے چل، منو بھی ملا، میں وہ ڈاکٹر صاحب کو ملنا جنہیں دسیا۔ انہاں کیا پاگل دیا پترا، انہوں نے 1400 سال ہو گئے نے اللہ نو پیارے ہو گئے نے اور رہنمائی فرما گئے نے۔ یہ آج ایسی میں کتنی مثالیں دوں، وقت کی پابندی بھی میں ذہن میں رکھا کرتا ہوں، اگرچہ میرے پہ خاص نوازش ہوئی، بہرحال تنظیمی آدمی ہوں، میں ان باتوں کا خیال رکھتا ہوں، آپ کو زیادہ امتحان میں نہیں ڈالوں گا۔ تو ایسی بے شمار مثالیں، بے شمار مثالیں، ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ یہ آج ہم کو بتا رہے ہیں کہ اسلام میں جو طریقے ہیں وہ آج تحقیق کر کے بتا رہے ہیں کہ وہ اچھے ہیں، جبکہ ہم نہ حکمت کے طور پر، یہ اضافی فوائد ہیں، نہ ڈاکٹری کے طور پر، نہ صرف جسمانی صحت کے لالچ کے طور پر، نہ کسی کو دکھاوے کے طور پر، نہ کسی یہ کہلوانے کے لیے کہ یہ اچھے ہیں نہیں کرتے، بلکہ ہمیں اسے اسلام کی فضیلت اور ہم اسے اپنی آخرت کا توشہ اور بخشش کی علامت سمجھ کر اسلام کو قبول کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں نظر آتا ہے اسلام وہ مذہب ہے جو وہ شرک سے منع کرتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے، جو بدعات سے منع کرتا ہے، خرافات سے منع کرتا ہے، رسوم و رواج سے منع کرتا ہے اور اتباع رسالت پہ مجبور کرتا ہے، جو عدو اللہ سے ہٹاتا ہے اور ولی اللہ بناتا ہے، جو محبوب بناتا ہے، مغضوب کی بجائے محبوب بناتا ہے، بد کی بجائے نیک بناتا ہے، شریر کی بجائے شریف بناتا ہے۔ ہم جانتے ہیں، تجربہ کر چکے، پریکٹس میک اے مین پرفیکٹ۔ یہ اسلام ہمارا وہ مذہب ہے جو جنت کے راستے پہ لے جاتا ہے، جہنم کے راستے سے پیچھے ہٹاتا ہے۔ ہم تو اس لیے اسے اپنائے ہوئے ہیں، بے سہارا کو سہارا دیتا ہے، بے شرم کو باشرم بناتا ہے، بد کو نیک بناتا ہے، اور یہ بتوں کے سامنے سے اٹھاتا ہے، گردوارے سے اٹھاتا ہے، گرجے سے اٹھاتا ہے، مندر سے اٹھاتا ہے، بیت اللہ لے جاتا ہے، یہ مسجد نبوی میں لے جاتا ہے۔ ہم تو اس لیے قبول کرتے ہیں، آخرت، مغفرت، بخشش رب کریم کی خوشنودی سمجھ کے کرتے ہیں، حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے کرتے ہیں، آقا کے جھنڈے تلے جمع ہونے کے لیے کرتے ہیں، یہ دنیاوی فائدے یوں ہی ہو جاتے ہیں۔ بات تو یہ ہے، اس لیے اس کو پہچاننے کے لیے، اس کی شناخت کرنے کے لیے پھر مصیبت پڑ جاتی ہے، وہ بھی اسلام والا، وہ بھی اسلام والا، وہ بھی اسلام والا، سارے اسلام والے۔ کون سا اسلام بھائی؟ اسلام کون سا نہیں ہوتا، سب والا اسلام نہیں ہوتا، صرف رب والا اسلام ہوتا ہے، سب والا نہیں ہوتا۔ وہ رب سے کیسے پوچھیں؟ آج اس محفل میں آخری صف تک میرا ایک عام بھائی اور بیٹا، بزرگ، یہ نتیجہ اخذ کر کے جائے، آپ دنیا کا کوئی مسئلہ، ابھی 5-7 مسائل آئے
میرے مفتی صاحب نے اس کے جوابات دیے. آپ زندگی کا کوئی مسئلہ لے کے آ جائیں، سب مسئلے لے کے سب بندے آ جائیں اور رب کو کہیں کہ ہمیں اس کا حل چاہیے، رب فرمائے گا یہ میں نے قرآن مجید تمہیں گائیڈ بک دے کے بھیجا ہے، آئین بک دے کے بھیجا ہے، قانون کی بک دے کے بھیجا ہے، اس کے اوراق کو پلٹو، اس سے سوال کرو یہ جواب دے گا، اس سے مسئلہ پوچھو یہ حل کرے گا، جہنم سے بچنے کا انداز پوچھو یہ بتائے گا، جنت جانے کا راستہ پوچھو یہ بتائے گا، میرے ساتھ ملاقات کر کے میری زیارت کرنے کا راستہ پوچھو یہ قرآن بتائے گا. آؤ چند باتیں پوچھتے ہیں. یہ خالق کائنات نے بھیج دیا. میں 1 منٹ میں تھوڑی سی توجہ قرآن مجید کی طرف، مجھے بول کے جواب دیجئے، قرآن مجید کس نے نازل کیا؟ اوہ کراچی جا رہے ہو؟ میں آیا بڑی دیر کے بعد تو پھر اس طرح ہمارے سے زیادہ موسم ٹھنڈا ادھر نہیں ہے، ڈرے ٹھرے ٹھنڈے ٹھار. اللہ نے وابیوں سے پوچھیں قرآن کس نے بھیجا، وابی کہیں اللہ نے. اللہ اکبر. نہیں یہ نہیں طریقہ. وہابیوں کی طرح مجھے بتائے. میں بھی 3-4 دن سے تھک کر شور ہو چکا ہوں. مجھے سکون پہنچائیں، میری روح کو تراوٹ ملے، اللہ کا نام اس طرح لیں. قرآن مجید کس نے نازل کیا؟ ہاں کچھ سواد آیا ہے، سمجھ آئی کہ آپ بات مانیں گے. قرآن مجید کس نے نازل کیا؟ قرآن مجید کس پر نازل ہوا؟ قرآن مجید کون فرشتہ لے کے آیا؟ قرآن مجید کس بستی میں آیا؟ قرآن مجید کس مہینے میں آیا؟ قرآن مجید کس رات آیا؟ وابی ہوندہ ہی ہوئے جنہوں سارے مسئلے ہوندے ہون. ذرا توجہ کرنا، سوال میں نے کیا، جواب آپ نے دیا، جواب 100% درست ہے. بھیجنے والا اللہ، ذرا توجہ کرنا، بھیجنے والا اللہ اعلیٰ ہے، لے کے آنے والا فرشتوں میں اعلیٰ ہے. جس پہ آیا مخلوقات میں اعلیٰ ہے، جس بستی آیا بستیوں میں اعلیٰ ہے، اور جس ہستی پہ آیا ہستیوں میں اعلیٰ ہے، جس مہینے آیا مہینوں میں اعلیٰ ہے، جس رات آیا راتوں میں اعلیٰ ہے، اور پھر جو قرآن آیا وہ بھی میں اتنی ہی دلیری سے کہوں گا، جنہوں نے اس قرآن کو سینے سے لگایا، پیشانی پہ سجایا، اس پہ عمل کمایا، میرے سامنے بیٹھے یہ بھی دیگر لوگوں سے ڈرو نہ، ذمہ دار میں وہاں ڈرو نہ، یہ بھی دیگر لوگوں سے اعلیٰ ہے. اب نتیجہ یہ پہنچا، رزلٹ یہ اخذ ہوا کہ جماعت کا ایک خادم، جماعت کا چاکر اپنی جماعت کے پیارے سویٹ احباب کو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے آپ پر یہ کرم اور احسان فرمایا ہے کہ دیگر سارے لوگوں سے آپ اعلیٰ ہیں. تو پھر جب میں اتنے اعلیٰ باکردار روشن کریکٹر لوگوں سے مخاطب ہوں تو پھر میں یہ کہتا ہوں، رب نے کہا یہ گائیڈ، چھوٹی سی ایک اور مثال پیش کرتا ہوں. یہ ہم ٹرین پہ آئے، آگے انجن پیچھے ڈبے، جو اس کی خوراک جو اس کی احتیاط، جے انجن دا منہ پیچھے نو لگا ہوندا تے بٹ کراچی آوندا سی. اصول کے خلاف ہے.
ڈرائیور نے جو ٹریننگ حاصل کی ہے ایسے ایسے استعمال کرو، ویسے ویسے استعمال نہ کرتا، اپنی مرضی کرتا، گاڑی کراچی آتی تھی؟ آپ بائک پہ آتے ہیں، گاڑی پہ آتے ہیں، کار پہ آتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ، آپ نہیں، عام آدمی نہیں، 7 پشتوں سے بڑی سرکار چلی آ رہی ہو، موٹے موٹے دانوں والا تسبو ہو، ٹیڑھا کھونڈا ہو، مہنگی اینک ہو، قیمتی جبہ ہو، ریشمی پگ ہو اور تلے والا کھسا ہو، وہ پہنا ہو، وہ گاڑی پہ بیٹھ جائے، بنانے والے نے کہا ہے اس کے ریڈیٹر میں پانی ڈالو، اس کی ٹینکی میں پیٹرول ڈالو یا گیس ڈالو، اس کی ٹیوبوں میں ہوا ڈالو، مجھے بتاؤ وہ شخص کہے میرا نسب آلہ ہے، حسب آلہ ہے، میرے دادے کے مزار پہ بڑے کمکمے جل رہے ہیں، لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، نیازیں وہاں تقسیم ہو رہی ہیں، صدقہ خیرات ہو رہا ہے، صفائیاں ہو رہی ہیں، میں اس کو پٹرول کی بجائے شہد ڈالتا ہوں، بیماریوں کی شفا ہے، میں پانی کی جگہ دودھ ڈالتا ہوں، سندل کا شربت ڈالتا ہوں، میں ہوا کی جگہ اس میں بہت اعلیٰ چیزیں اللہ کی نعمتیں ڈال دیتا ہوں۔ منو دسو او پیرے پاویں فقیرے او چوڑا ہو کے سٹیرنگ تے بہ جائے تے سلف تے سلف مارے تے منزل مقصود پہ پہنچ جائے گا؟ کیوں بھائی انہیں تے ایڈی ودیا شاواں میرے شیروں پائیاں نے، پھر بھی کیوں؟ بنانے والے نے جو انسٹرکشنز دی ہیں، جو احتیاطیں بتائی ہیں، جو کرنے کے کام کہے ہیں، اس نے الٹ کیا ہے۔ بھائی تیری میری دی گئی کمپنی ایجنسی کی بنائی گئی اگر مشینری بنانے والے کے مطابق عمل نہ کریں منزل پہ نہیں جاتی، تو یاد رکھو ساری مخلوق، مسجد کیسی بھی ہو، مندر کیسا بھی ہو، کلیسا کیسا بھی ہو، گرجا کیسا بھی ہو، عبادت گاہ کیسی بھی ہو، پیشانی کی رونق کیسی بھی ہو، جبہ کبہ کیسا بھی ہو، نسب حسب کیسا بھی ہو، ڈرامے کرامات کیسی بھی ہو، بنائی ہوئی باتیں کیسی بھی ہوں، جھوٹے ڈرامے کیسے بھی ہوں، وہ جنت نہیں جائے گا۔ جنت تب جائے گا جب خالق کی بتائی ہوئی، خالق کی بنائی ہوئی، خالق کی عطائی ہوئی گائیڈ بک قرآن مجید پہ عمل کرے گا۔ آؤ، ہمیں بے شمار بیماریاں ہیں، صحت بھی چاہتے ہیں، کامیابی بھی چاہتے ہیں، جنت بھی جانا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بھی طلبگار ہیں، سب کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بھی یقین ہے، ایت مسجد بیٹھا نا، منو کوئی بیت اللہ سے لے جائے نا، بیت اللہ سے ایک پاسوں نے تلوار پھڑی ہو گیا کہ بٹ میں تیرا گاٹا لا چھڑنا گل صحیح دسی، تے ایک پاسوں نے 5 بوریاں نوٹاں دیاں پریاں ہون تے 5-5 ہزار دا نا 10-10 ہزار دے ہون 5 نوٹ، تے او آکھن تینوں نا اے ساریاں بوریاں دے دینیاں نے، تو کی چیک کیتا اپنی جماعت بارے، اپنے ورکر بارے، اپنی محبت کرنے والے؟ میں انہوں پوری دیانتداری نہ نوٹاں دا لالچ دیکھاں گا نہ میں تلوار دا خوف ویکھاں گا۔ او دی وجہ اے وے مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم آہٹ پر، ہر آہٹ پر ہوشیار ہیں ہم، ہر آہٹ پر ہوشیار ہیں ہم، سمجھے نہ کوئی غافل ہم کو، قرآن کے پہرے دار ہیں ہم، سنت کے پہرے دار ہیں ہم۔ تو اس لیے میں کہوں گا میری جماعت توحید کی پرستار، میری مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سنت کی طلبگار، میری مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان صحابہ کی جان نثار، میری مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اہل بیت کی حبدار،
میری مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اولیاء اللہ کی وفادار، میری جماعت شرک و بدعت سے بیزار، شرافت کی علم بردار، امت مسلمہ کی غمخوار، اپنے ملک پاکستان کی وفادار اور پہرے دار۔ جاؤ مجھے کسی جماعت میں اتنے اوصاف دکھاؤ، ابھی میں نالائق ہوں، ان پڑھ، طالب علم اپنی جماعت کا چاکر، اتنا تو مجھے بھی پتا ہے، تو میرے بڑے، میرے محدث، میرے مفتی، میرے شیخ سے پوچھو، ان سے پوچھو، وہ آپ کو اور بتا دیں گے۔ بہرحال میں اپنی سمجھ کے مطابق سمجھتا ہوں کہ کسی آدمی کی اعلیٰ زندگی بسر کرنے کے لیے اور آخرت میں سرخروئی کے لیے یہ کافی ہے۔ تے بشک پھول پھال کے لب لے جائے جتوں مرضی، اے دعا نہ کسی نہیں دسنا، یہی کافی ہے۔ کیوں؟ جنہیں یہ ساریاں گلاں نہ منیاں وہ بھی ماریا گیا، تے جنہیں وچ ہور ٹھوکی نہ وہ بھی ماریا گیا۔ کنوں پوچھئے بٹ دی گل ٹھیک ہے، کنوں پوچھئے؟ رب نو، گائیڈ بک نو، ہاں جی بتایا جائے، سوال کرتے ہیں پورا اجتماع، کیا کیا جائے؟ آواز آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ آکھیا جے ایمان والا نا گائیڈ بک نو جے مننا ہے، اینو رابر سمجھنا ہے، تے رب آندا میں تینوں دس چھڑیا میرے تے میرے محبوب دی تعلیم تو اگاں نہ لنگی، تھیوری قرآن ہی، پریکٹیکل میرے محبوب دا فرمان ہی۔ کل کو کہہ سکتا تھا نا اسکول بھی انہیں سبجیکٹ ہوندے نے، تھیوری بھی پڑھنے ہیں تے پریکٹیکل بھی سیکھنے ہیں۔ اللہ نے پہلو یہ سارے نو کھبی چار چھڑی ہے، سارے کھیتاں دے ارد گرد لوہے دی تار لائی ہوندی ہے نا، پہ کوئی ڈنگر وچھا منہ نہ مارے، کھیت نو فصل نو باڑ لگائی ہوندی ہے، کوئی منہ نہ مارے۔ رب نے بھی واڑ لائی ہے کہ کوئی منہ نہ مارے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ، تھیوری اور پریکٹیکل آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ کوئی یہ نہ کہے اللہ ہم نے پڑھ لیا تھا، یہ سمجھ نہیں آئی عمل کیسے کرنا تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، سارے کام پدرے کہ یہ طریقہ ہے۔ اسی لیے میرے ایک بزرگ نے پیار سے کہا تھا، منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، سب کچھ مل گیا مجھے جو آقا کا نقش پا ملا۔ ایک دوسرے نے اپنے انداز میں، گر نقش قدم تیرے مشل نہ بنے ہوتے، راہ رو بھی لٹا ہوتا، راہ بر بھی لٹا ہوتا، صلی اللہ۔ بھائی بات اتنی ہے، تھیوری ہمارے پاس، پریکٹیکل ہمارے پاس، ہمیں اب کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ایک دو سمپل ہو جائے ذرا تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اللہ اکبر، جمعہ کا دن ہے، پہلی صف میں صحابی رسول گلستان نبوت کا مہکتا ہوا پھول، آسمان نبوت کا چمکتا ہوا ستارہ حضرت عبداللہ بن رواحہ تشریف فرما ہے۔ آقا خطبہ ارشاد فرمایا، نماز پڑھائی، چہرے کے تاثرات بدلے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آواز دی، عبداللہ ادھر آؤ، تم یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ ہر کوئی جانتا ہے، میں نے بات سنائی ہے، سب کو پتہ چل گیا کہ جمعے کے لیے بیٹھے تھے۔ آقا نے پوچھا، عبداللہ یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ عبداللہ جانتے تھے کہ میرے راہبر و رہنما مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں۔ اصل میں
آپ جناب نے، لمبی بات ہے اشارہ کیے دیتا ہوں، آپ جناب نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلہ ترتیب دیا، 40 آدمی افراد اس میں موجود تھے، روانگی کا آرڈر دے دیا، مہم بتا دی، وہ روانہ ہو گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ذہن تھا کہ میں نے اپنے صحابی کو آرڈر کیا، قافلے میں موجود تھا، یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول، حکم عدولی کا ارادہ نہ تھا۔ اہل حدیثوں، میں اور آپ بھی کبھی کبھی بہک جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی انہیں نال کی ہون لگا ہے، اے تھوڑی جی تے گل ہے، چل ایڈی کیڑی گل ہے۔ ابھی عبداللہ ناصر مدنی صاحب فرما رہے تھے نا، وہ یہی بات تھی۔ چلو ساری برادری کہہ رہی ہے، شریکہ کہہ رہا ہے، فلاں کہہ رہا ہے، بچے کہہ رہے ہیں، ویکھو نا منڈے دیاں بھیناں پئیاں آندیاں نے، اتنے میں کوئی حرج نہیں، نا 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 نا، اب مجھے دوسروں کو سنانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کا، آپ میرے، دوسروں کو سنانے کی ضرورت نہیں، ہم آپس میں بات کرتے ہیں، پہلے ہم ذرا آپس میں ٹھیک ہو لے، ہم بھی تھوڑی تھوڑی گتائی کر جاتے ہیں، اتنے میں کیا حرج ہے، اتنے میں کیا حرج ہے، اتنے میں نہ کیا حرج ہے، نا 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 بھائی دیکھو، توجہ کرنا، شہر نبی کا، مسجد نبی کی، جو میں بتانا چاہتا ہوں، زیارت نبی کی، خطابت نبی کی، عمارت نبی کی۔ آقا حکم عدولی کا ارادہ نہ تھا، میرے پاس تیز رفتار سواری موجود ہے، میں اس پہ چڑھ جاؤں گا اور اپنی سواری کی تیز رفتاری کی بنیاد پر قافلے کو جا ملوں گا، قافلے سے ملنے کا ثواب بھی پا جاؤں گا، اور جمعے کی نماز بھی آپ کی امامت میں ادا کی ثواب پا لوں گا۔ اور بھائی کتنی پیاری سوچ ہے، کتنی اعلیٰ سوچ ہے، صحابی کی سوچ ہے۔ آقا نے فرمایا، عبداللہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، تو قافلے کو جا بھی ملے گا تو اس ثواب کو نہیں پائے گا جو جانے والے پا گئے ہیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے نہیں صاحب لاندے بھئی اے گل آ کے ضابطہ بتا کے فتح کھلا کیوں آکھیا ہے؟ ہڈیاں ٹوٹ جاندیاں، اکھاں رول جاندیاں، بدن کم بن گئے، انہوں رہ نہیں دئیے۔ اس اصول کے بعد یہ کیوں کہا واتقوا اللہ؟ ہائے، ایک سیمپل اور دیے دیتا ہوں۔ بہتے بڑھے بابے میں نہیں پوچھتا، جڑے کچھ تگڑے نے میرے جنہیں انہوں نے پوچھنا، بروزے رکھ دے جے کیا بھائی، روزے رکھ دے جے؟ اچھا، کس ٹائم شہری کس ٹائم کھاندے ہو؟ زور ویلے؟ اچھا، افطاری کے لئے کر دے جے؟ اچھا ماشاءاللہ، میں سے اگے آگے جی بھابیاں نوں سارا ہی پتا ہوندا ہے۔ کیوں؟ آرڈر، ثواب، حکم، تابع فرمانی، جنتی میں مانی، یہی بات ہے نا، اور تو کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ روزہ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ ہر نیکی کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، جب روزے کی باری آئی اللہ کو فرشتوں نے پوچھا، اللہ تیرے بندوں نے روزہ رکھا کیا اجر لکھیں؟ اللہ فرمائیں گے روزہ میرے لیے ثواب میں آپ دیاں گا۔ فرشتوں تم میں سکت نہیں ہے، جس روزے کے ثواب لکھنے کی سکت فرشتوں میں نہیں ہے، سحری کھا کے روزہ شروع، افطاری،
نماز مغرب، اذان مغرب، غروب سورج کے غروب ہونے پہ کتنا ثواب ہے۔ تے پاجی جے کو پیر کو فقیر کو پہنچیا کو اد راہ وچ کوئی ٹریا اے گل آکھے کہ تسی انج کرو شام نو نہیں عشاء نو روزہ کھول لیا جے ایڈا لمبا ثواب ملے گا، تو کیا پھر ثواب ملے گا؟ بڑے سلیپر پہن گئے، ثواب ملنے کی بجائے بڑے سلیپر بچنے نے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ لو ایسے آپ اے وابی کہتے ہیں کہ اس طرح کیا جائے۔ سانو لوگ آتے نہیں انج بھی کوئی گل نہیں تے انج بھی کوئی گل نہیں تے انج بھی کوئی گل نہیں۔ چنگی گل ہے بھائی کہ سانو کیڑا سلام دس دیو، موم دا نک کے پاویں لیفٹ کر لو پاویں رائٹ کر لو۔ اٹ از امپاسبل، نہیں ہوگا۔ اہل حدیث نہیں مانے گا۔ اہل حدیث کو پریکٹیکل کے لیے رب کائنات نے سرور کائنات وہ ہستی دی ہے۔ آپ دیکھیں آپ کی صورت اعلیٰ ہے، سیرت اعلیٰ ہے، چال اعلیٰ ہے، ڈال اعلیٰ ہے، گفتار اعلیٰ ہے، کردار اعلیٰ ہے، دن اعلیٰ ہے، رات اعلیٰ ہے، جستجو اعلیٰ ہے، گفتگو اعلیٰ ہے، کردار اعلیٰ ہے، شجاعت اعلیٰ ہے، امامت اعلیٰ ہے، خطابت اعلیٰ ہے، فصاحت اعلیٰ ہے، بلاغت اعلیٰ ہے، حضر اعلیٰ ہے، سفر اعلیٰ ہے، امن بھی اعلیٰ ہے، جنگ بھی اعلیٰ ہے، اور رب کعبہ کی قسم میرے محمد رسول اللہ کا ایک ایک عمل اعلیٰ ہے۔ آپ کے ازواج اعلیٰ، آپ کی بنات اعلیٰ، آپ کے صحابہ اعلیٰ، اور کس کس کا تذکرہ کروں؟ آپ کی جائے پیدائش مکہ اعلیٰ، آپ کی جائے مدفن مدینہ اعلیٰ۔ اس سے بھی آگے چلیے، آپ کا اوڑھنا بچھونا اعلیٰ، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ تو سانو پھر ڈنگ پڑنگے چب کھڑی بے لنگڑے لولے وہاں دی ضرورت ہی نہیں۔ جن کے پاس ایسا رہبر اور ایسا پریکٹیکل جن کے پاس ہو وہ پھر ادھر ادھر او منڈے ہو اے بابے نہ میری گل سنیا جے آ جڑی ہون سنان لگا۔ منڈے منڈے جوان ینگ ایج، ایک کڑی نہ کالجوں پہ آوے، ایک مشتنڈا روز چان ٹائم بھی تے آن ٹائم بھی رستے چوے اپنی بائک تے۔ ایک دن انہیں آکھ کیا تینوں کی پریشانی ہے؟ اس نے پریشان ہو کر کہا آپ کو کیا پریشانی ہے؟ روز میرے پیچھے آتے ہو، سکول ٹائم بھی ڈیوٹی دیتے ہو، پیر ہمارے ہے نہیں، چھٹی ٹائم بھی ڈیوٹی دیتے ہو، وجہ کیا ہے؟ انہیں کہا آئی لو یو۔ وہ اگوں بندے دی پتر سی، انہیں نہیں آکھیا آئی لو یو ٹو، وہ بندے دی پتر سی۔ انہیں آکھیا وہ کہہ دیتا ہوں، انہیں آکھیا تو منو سونی بڑی لگنی۔ انہیں آکھیا بیوقوفا دھیان نال ویکھ، وہ جڑی پیچھے پہ آندی ہے نا وہ تو میرے تو بھی سونی ہے۔ انہیں انج پاؤں کے ویکھیا نا، انہیں دیر انہیں سلیپر لا لیا سی، انہیں رکھ کے چھڈی ایک۔ انہیں آکھیا کھوتے دیا پترا جے میرے نال پیار ہوندو ہی منو فائنل سمجھ دو تے پاؤں کے نہ ویندا، تو آندا میں کوئی دوجی نہیں ویکھنی، میں تینوں ویکھنا ہے۔ او پاگل دے پترو، اہل حدیث حدیث کو چھوڑ کر، سنت کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، اللہ کا فرمان چھوڑ کر، محبوب پیغمبر کو چھوڑ کر ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں دیکھتا۔ کسی سردار کو لے آؤ، کسی بڑے کو لے آؤ، کسی چھوٹے کو لے آؤ، ہم پلٹ کر نہیں دیکھتے۔ ہمیں نہ دکھاؤ، ہم نہیں دیکھتے۔ اور منڈیوں میں مثال تو انہوں تاں دیتی ہے تو انہوں گل سمجھ آ جائے گی۔ 101 مثال موجود سی ہے۔ ہائے جس نے میرے محبوب کو دیکھا ہے وہ پلٹ کے نہیں دیکھتا۔ سب کچھ مانگ لیا تجھے رب سے مانگ کر۔ یہ پریکٹیکل ہے، اس کی نقل کریں گے جنت میں انشاءاللہ جا بڑھیں گے۔ اس کی نقل کریں گے، یہی پوچھیں گے۔ اچھا گل دے سنو یار، چھڈو لمے چوڑے مسئلے،
کوئی پریا پنچایت دی گل کر لئیے ہیں بھائی، پریا پنچایت دی گل کر لئیے. جو لوگ مجھے آپ کو یا سودا لو لوگوں کو اوصاف، آداب، واقعات، چلو کرامات، فضائل بیان کر کر کے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بزرگ بڑے تھے. بھئی نیک آدمی، ہم تو پہلے ہی با ادب لوگ ہیں، بے ادب ہے نہیں. بزرگ بڑے تھے، ہم تو اب بھی ادب کرتے ہیں. بزرگ چھوٹے تھے، ہم تو تب بھی ادب کرتے ہیں. ہم بزرگوں کا ادب کیوں نہ کریں؟ ہم جیسا بزرگوں کا ادب کون کرے گا؟ ہم کرتے ہیں. سب بزرگوں کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. صرف پریکٹیکل کے وقت، امتحان کے وقت، پیپر کے وقت ہم یہ سوال کرتے ہیں، بھائی یہ بزرگ بڑے تھے، مانتے ہیں کرامات تھی اور وہ بھی مانتے ہیں، واقعات رونما ہوئے وہ بھی مانتے ہیں، بڑے اونچے تھے وہ بھی مانتے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے تھے وہ بھی مانتے ہیں. مگر ہمیں یہ تو بتاؤ، ان بزرگوں پر جبرائیل آیا تھا؟ ان پہ وحی آتی تھی؟ اور ان بزرگوں پہ قرآن اترا تھا؟ اور یہ بزرگ حوض کوثر پہ بیٹھ کے پانی پلائیں گے؟ تو ہم تو اس کی دعوت دیتے ہیں جس پہ قرآن آیا تھا، جبرائیل آیا تھا، جس پہ وحی آئی تھی، جو حوض کوثر پہ بیٹھا ہوگا اور جو لواء الحمد کا جھنڈا تھام کے بیٹھے. ہم تو اس کی دعوت دیتے ہیں، ہم تو اس کی دعوت دیتے ہیں. یا تو کوئی ایسا دکھاؤ، یا تو کوئی ایسا دکھاؤ، اور چونکہ ایسا نہ ہے، نہ ہوگا، نہ کوئی دکھا سکتا ہے، تو پھر یہی مان لو. یہ تو ہاتھ جوڑ کے پرانے لوگ ہاتھ جوڑ کے تسلیم کر گئے تھے. نہ جب تھا، نہ اب ہے، نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ جو پریکٹیکل میں نے بتایا ہے، ہمارے پاس تھیوری بھی موجود ہے، پریکٹیکل بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور یہی صحیح راستہ جنت میں جانے کا ہے. بات روزے کی ہوئی کہ جو بھوک اور پیاس سحری سے لے کر غروب آفتاب تک ثواب ہے. عشاء تو دور کی بات ہے، 2 منٹ جان بوجھ کر لیٹ کریں کہ خیر صلی ثواب ملے گا، ثواب نہیں عذاب ملے گا. یہ ہے لا تقدمو کا میزان اور ترازو. اس لیے اہل حدیث کو کوئی نہ کہے، اور نہ اہل حدیث اپنے آپ کو یہ کہے خیر صلی تھوڑی جی اے گل کوئی عرج نہیں، چلو کنجریاں نہیں تے خسرے نچا لینے ہیں. بھئی ایک ہی گل ہے. بھائی وہ نتھو اور آوی نچائے سن، پھتو اور آوی نچائے سن. اسی تے نویں نویں امیر ہوئے ہیں، تے نویں ساڈی نویں بزنس پہ برکت پئی ہے، تے اسی ایویں ہی اسی نہ کریے. نہ بھائی نہ، یہ بات اچھی نہیں. کم از کم جو میں چاہتا ہوں، منو یاد ہے اہل حدیث یوتھ فورس کی ڈیوٹی کے دوران میں جوانوں کو، جو کارکن ہوتے تھے، یہ سختی سے پابند کرتا تھا، بھائی عام نوجوان کی طرح میرا نوجوان نہیں ہونا چاہیے. اہل حدیث یوتھ فورس کا ورکر والدین کا بے ادب نہیں ہونا چاہیے. اور میں وعدہ لیا کرتا تھا تنظیمی اجلاسوں میں کہ رات کو اپنی امو جی اور اپنے ابو جی کو دبا کے سونا ہے. وہ غصے سے نہ بھی دبوائیں، چھوڑ اتنا اچھا کہاں سے آ گیا، تو صاف کہہ کہ ہمیں یوتھ فورس کے اسٹیج سے درس ملا ہے، اس لیے امی جی آج کے بعد میں ضرور دباؤں گا، کچھ بھی ہو، اور دبا کے سویا کرو. یہ میں کہتا تھا. اور اگر آج ہم اس تبلیغی، اصلاحی
اجلاس میں اگر یہ مشورہ کر لیں، مشورہ تو نہیں، فیصلہ ہی کر لیں، اور فیصلہ ہی نہیں آپس میں طے بھی کر لیں اور اس پہ متفق ہو جائیں۔ نوجوان کو میں کہا کرتا تھا تو بازار میں چلے، لوگ تجھے دیکھ لیں اور کہیں یہ ایرے گیرے نتھو خیرے کا فرزند نہیں ہے، یہ اہل حدیث گھرانے کا چشم و چراغ اور اہل حدیث نوجوان ہے جو نظریں نیچی جھکا کے دائیں بائیں دیکھے بغیر شریفانہ چال چل رہا ہے۔ اسی طرح میں آج عرض کروں گا سب کو ہمیں ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے یہ اہل حدیث ہے، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی گفتار، اس کا بزنس جو ہے وہ ایسا ہے جیسا سنت نبوی میں موجود ہے، تو یہ اہل حدیث ہے، سنت نبوی کا پروانہ ہے۔ پھر تو سمجھو ہم نے تبلیغی اصلاحی تربیتی مجلس جو کی ہے ہمیں اس کے ثمرات مل گئے۔ مجھے ایک وہابی یاد آیا ہے، 2 دکانیں تھی سامنے سامنے، 2 دکانیں سامنے سامنے، کسٹمر آیا، سودا خریدا، ریٹ طے کیا، رضامند ہو گیا، پیسے دینے لگا تو دکاندار کیا کہتا ہے؟ بھائی جان آپ ایسا کریں کہ سامنے دکان سے یہی چیز، یہی کوالٹی، یہی ریٹ آپ کو مل جائے گا۔ اس نے ایسے کیا، سامنے دکان سے وہ مشینری لے لی، ساگ کترنے کا ٹوکا سی وہ خرید لی، پیسے دیے، کہتا ہے یہی چیز ادھر تھی، ریٹ بھی وہی تھا، اس دکاندار نے ادھر کیوں بیچ دیا؟ بابیو کان چوک کے سنے ہیں جے، بابی ایسے بھی ہوتے تھے۔ میں پوچھ لوں، پھر آیا، کہتا ہے بھائی جان اسی ریٹ میں مجھے یہ ٹوکا مل گیا ہے، یہی کوالٹی ہے، تو آپ کے پاس موجود ہے تو مجھے چھوڑ کے ادھر کیوں بھیج دیا؟ انہوں نے کہا جا یار تینوں مل گیا نا کام کار، نہیں بتاؤ تو صحیح، میں تمہارا مسلمان بھائیوں نے کیا گل سونا، اسی بھابی ہونے ہیں تو ساڈا رب تے توکل ہے، وہی رازق ہے تے وہ دیندا ہے۔ میرے کو سویر دے 35 گاہک آئے نے، میں بتھیرا کما لیا، بال بچہ پال سکنا، تے میں وینا پیا سامنا دکاندار جو ہے اس کے پاس کوئی کسٹمر نہیں آیا، اس نے بھی بچے پالنے ہیں، میرے اور اس کے بچے ساجے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو ادھر بھیج دیا۔ اے بھابی ہوندا یہ بات سناتے سناتے نا سینٹر میں آ کے مجھے ایک اور وہابی یاد آ گیا، اس کا نام سید داؤد غزنوی ہے رحمت اللہ ہے۔ اسمبلی کی سیڑھیوں میں کھڑے ہو کر سکھ لیڈر تارا سنگھ نے اپنی میان سے اپنی کرپان کو نکالا اور کہتا ہے نہیں بنے گا پاکستان، ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ یہ آوازہ سید داؤد غزنوی کے کانوں تک پہنچا۔ رات کلکتہ میں جلسہ تھا، محمد علی جناح بھی اس میں موجود تھے۔ میرے اور آپ کے بزرگ نے للکار کر کہا، او تارا سنگھ بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ تو مولانا ظفر علی خان جیسی شخصیت کھڑے ہوئے، فی البدی کہا، قائم ہے ان سے ملت بیضا کی آبرو، اسلام کا وقار ہے داؤد غزنوی۔ یہ تیرے میرے بڑے تھے، اس سے بھی آگے جاؤں آکھن گے یکدم ہی پٹری بدل گیا ہے، میں کتے لے کے جاؤں گا۔ اس سے آگے جاؤں ولسن ہنٹر بنگال کا گورنر اپنی کتاب اور انڈین مسلم میں لکھتا ہے،
کہ یہ جڑا بھابی ہے نا پھر مینوں بیماری پی جاندی ہے. اگے مینوں انہوں نے آخیا بھی بھائی اردو چی کرو. اس نے لکھا ولسن ہنٹر نے یہ جو وہابی ہے نا یہ مکے مدینے والے ہیں. مکہ مدینہ انہوں نے بنایا ہے. یہ اور کسی کو نہیں مانتے. مکہ مدینہ ان کا, یہ مکہ مدینہ کے, یہ اور کسی کی نہیں مانتے. گورنر بنگال ولسن ہنٹر کی بات کرتا ہوں. اور وہ کہتے ہیں یہ باغی ہیں, ان کو اتنی سزائیں دی جائیں, اتنی سزائیں دی جائیں کہ سننے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, روح کانپ جائے. اتنا مخالف. میں چھوٹی سی جھلک دیتا ہوں, زیادہ بات ایک تو میں کر نہیں سکوں گا, ایک آپ سن بھی نہیں سکیں گے, سہ نہیں سکیں گے. کہنے سننے میں اللہ کے آسانی ہوتی ہے اور سہنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے. اچھا آخر پہ چلتا ہوں. ان سزاؤں کا تذکرہ انگلستان کی پارلیمنٹ میں جب برک نے کیا, وہ اسلام آباد کی پارلیمنٹ نہ تھی, پنجاب اور سندھ کی پارلیمنٹ نہ تھی, انگلستان کی پارلیمنٹ تھی. غیر مسلم ممبران تھے. جب کافر کا, انگریز کا ظلم مسلمانوں پر بالخصوص, سب کی نفی نہیں کرتا, سب کا حصہ تھا, مگر یہ بات وہابیوں کی کر رہا ہے. ولسن وہابیوں کی بات کر رہا ہے. جب ان سزاؤں کا تذکرہ ہوا, ممبران چیخیں مار مار کے رونے لگے اور داڑے مارتے ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر بھاگ گئے. پھر ان پہ کتاب لکھی گئی. شیخ حسام الدین نے اس کا ترجمہ بھی کیا. سزائیں, وہ کہتے تھے انہیں آسانی سے پھانسی دے دیں, یہ خوش ہو کے پھانسی چڑھ جاتے ہیں. ان وہابیوں کو سزائے موت پھانسی نہیں دیں گے. ہاتھی پہ بٹھا کے, گلے میں رسا ڈال کے, ہاتھی کو ہنکا کے یہ سزائیں نہیں دیں گے. یہ تو خوشی سے مر جاتے ہیں. وہ واقعات بھی ہیں. وقت میرا دامن کھینچ رہا ہے, وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. میں تیز تیز بس اس واقعے پہ بات کو ذرا سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ اکبر. ان واقعات کے تجربے کی روشنی میں کہتے ہیں ہمیں ان کی سزا آئینی طور پر یہ پاس کرنی چاہیے کہ اس کو زندہ کو باندھ کر آہستہ آہستہ اس کی کھال کے تھوڑے تھوڑے پیس اتارے جائیں. اس کے بدن پر سور کی چربی مالش کر کے ہلکی ہلکی آگ پہ اس کو تپایا جائے. مسلمان کو, وہابی کو, انسان کو تپایا جائے. یہ آئینی طور پر پاس کریں. لوہے کی سلاخیں گرم کر کے اس سے آہستہ آہستہ داغا جائے تاکہ فوراً فوت نہ ہو جائے. یہ وہ سزائیں ہیں. دے لیتے تھے مگر آئینی طور پر یہ اور اس سے سخت پاس کروانا چاہتے تھے. اور اہل حدیثو, تیرے میرے بڑوں نے تو اس اسلام کے لیے, اس تھیوری قرآن کے لیے, اس ملک کے حصول کے لیے اور پریکٹیکل نبی پاک کی سنت کی حفاظت کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں. ہم وہ سننے کے لیے اور سنانے کے لیے رکھ چھوڑی ہے, ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے. بھائی ہماری تبلیغ تو تب ہوئی, اصلاح تو تب ہوئی, تربیت تو تب ہوئی. ہم ان باتوں کو نظر رکھ کے جو آسانی کے ساتھ, ہمارے ساتھ تو وہ مشکلات پیش نہیں آ رہی, آسانی کے ساتھ کر رہے ہیں, وہ تو کرنا چاہیے. ساری باتیں چھوڑو, کم از کم اتنا تو ہم فرق نکالیں کہ ہماری چال سے, ڈھال سے, گفتگو سے, بزنس سے, تجارت سے, نوکری پہ جانے سے, آنے سے, بڑوں کا احترام کرنے سے, بچوں کا پیار کرنے سے, محلے میں رہنے سے ہماری ریپوٹیشن کم از کم اتنی تو ہو جائے, دیکھنے والا کہے اے وہابیاں دا پتر لگتا ہے. پھر تو فائدہ ہوگا, پھر تو فائدہ ہوگا. میں بھی سمجھتا ہوں آپ کو کوئی شرک کی طرف کھینچ کے لے جائے, آپ نہیں جائیں گے, بدعت آپ نہیں کریں گے, مجھے یقین ہے. پر گل یہ حضرت نوح شیطان نے دسیا سی نا, انہیں آخیا جڑے نے نا توحید والے یہ ایڈی سوکھی نہیں میرے کو پھستے, یہ پتہ کدوں پھستے ہیں, میں یا انہوں کو حسد, غیبت, چغلی,
کینا کپٹ تے اس طرح دے لڈو پیڑے بہا کے نا پھر ورگلانا، یہ مینوں ورگلانے سب تو اوکھے نے۔ نوح علیہ السلام نے انہیں دسیا سی ابلیس نے، کس لئے بندہ دس ہی چھڑ دینا کوئی گل کسی نو، انہیں کہا میں انج ورگلانا، وہ میں بھی جانتا ہوں، آپ ماشاءاللہ پختہ ہیں۔ یہ جو معاشرتی خوبیاں ہیں، یہ جو کریکٹر ہے ماحول کو پاکیزہ کرنے کا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میں آپ کو صاف بتاؤں، اگے بھی سارے پھڈے تساں پتلے کیتے نے، یہ بھی پھڈا وابیاں ہی پورا کرنا ہے۔ اپنے ماحول کو پاکیزہ بناؤ، دیکھنے والا فرق کرے۔ اس کے لیے مشکلات آ سکتی ہیں، حق کے لیے مشکلات آ سکتی ہیں، تو وہ ہم میدان میں ہیں۔ جیسے توجہ کرنا، جیسے موجودہ حالات میں ایک تو مرزا نے ادو بدماشی کی تھی نا، اندہ مولوی ثناء اللہ صاحب، میر ابراہیم سیال کوٹی صاحب، حافظ محدث گوندلوی صاحب، حافظ محمد ابراہیم کمیل پوری صاحب، عبداللہ معمار صاحب، عبداللہ ثانی صاحب، سارے بزرگاں مقابلہ کر لیا۔ اے ہون جڑے ظالم نے نا، جنہ ترجمہ غلط قرآن شریف دا کر کے تے ویب سائٹ تے چاڑیا ہے، ایدہ بھی حل ادو بھی بھابیاں کیتا سی بڑے مرزے دا، تے انہاں مرزیاں دا بھی حل بھابیاں کرنا ہے۔ گل سمجھ آئی جی؟ میں جانا جانا تاں تو انہوں تعزیز کر لگا۔ امیر محترم کوشش میں ہیں، دیگر احباب بھی کوشش میں ہیں۔ میری عادت ہے میں کسی کی نفی نہیں کرتا، جو محنت کرے وہ شامل ہے، یہ نہیں کہ ہم نہ، دیگر لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا حل ہو جائے درست ہے، نہیں جماعت کال دے گی، فوراً پورے ملک میں اہل حدیث تڑپ کے دیوانہ وار روڈ پہ آ جائے گا۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا، ہماری سیرت ہے جو کم از کم 4 لفظ میں نے دیکھے ہیں، کوئی قارون کی دولت لے کے آئے، فرعون کا تکبر لے کے آئے، زحاق کا ظلم لے کے آئے، نمرود کا تمرد لے کے آئے، رستم کی شاہ زوری لے کے آئے، چنگیز کی ہنریزی لے کے آئے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ہم قرآن مجید کی جو توہین کرے گا، اس کا غلط ترجمہ کرے گا، ہم ساری قوتوں کو جوتے کی ٹھوکر سے ٹھکرا کے میدان عمل میں آئیں گے۔ لگی لپٹی نہیں، میں چوٹ پہ ڈنکے کی کہتا ہوں، سر عام رکھا ہے، آزمائے جس کا جی چاہے۔ بزدل ماؤں نے نہیں جنا، نہ ہم نے بزدل ماؤں کا دودھ پیا ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، نہ پہلے ہماری تھی نہ اب ہماری ہے، جس کی ہے جب دے دے، جب لے لے وہ لے لے۔ ہماری تو خواہش یہ ہے کسی صحیح جگہ استعمال ہو جائے۔ میں اعلان کر کے کہوں گا، اللہ ہم سب کو توفیق دے، جس طرح چڑیوں سے کوئی اس کی چہک، بلبل سے اس کی مہک، پھولوں سے اس کی مہک، بلبل سے اس کا نغمہ، کوئل سے اس کی کوک، شمع سے اس کا پروانہ، اور آنکھ سے اس کا آنسو، پاؤں سے اس کی آہٹ، بارش سے اس کا قطرہ جدا نہیں کر سکتا، جس طرح کوئی تتلیوں سے ان کا رنگ جدا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی توحید، نبی کی رسالت، اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن، ہم ان سے بیگانگی اور جدائی اختیار نہیں کر سکتے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ ہمارا نعرہ عام ہے، ہمارا اعلان عام ہے، ہم سب کے سامنے پیش کرتے ہیں، کوئی ہم سے اصول دستور چھپا ہوا نہیں۔ میں اس کا اعلان کیے دیتا ہوں، اپنے ایجنڈے کا اعلان کیے دیتا ہوں۔ میرا، آپ کا، آنے والے اہل حدیث کا، خطباء کا اور عوام کا یہ ذمہ ہے، کفر کے ظلمت خانے میں نور خدا پھیلاتا جا، غیر اللہ کی گردن پر لا کی تیغ چلاتا جا، تو تکبیر کے نعروں سے سب کا لہو گرماتا جا، حاکم ہے صرف اللہ، دنیا کو سمجھاتا جا، امن فقط اسلام میں ہے، غور کی بات بتاتا جا۔ پانی ہے یہ تھے کتنے پہ
موت سے ڈر کر جینا کیا، شاید میں انہیں سے پورا کر دیا، موت سے ڈر کر جینا کیا، موت سے آنکھ لڑاتا جا، خار چبھے تو آہ نہ کر، آگے پیر بڑھاتا جا، مظلوموں کا ساتھ نہ چھوڑ، ظالم سے ٹکراتا جا، جان بچے یا چلی جائے تو ایمان بچاتا جا۔ وآخر دعوانا ستا نہیں، 2-3 دن تو اور نال سیرے لگے۔ قاری صاحب دی کانفرنس ہے، خدمات ایشیا کانفرنس، سارے پاکستان دے چنگے چنگے خطبہ اتے لہے نے، تے 15 جنوری نو اتوار نو زور وقت ہے، تے ایڈریس ہے گجر کلب، منظور کلونی، گجر چوک، کراچی۔ میں ایک باری پھر آکھن لگا، سن تساں لے آئے، ہمت میری کوئی نہیں، سر کھڑک گیا ہے، دوبارہ میں تاں سنان لگا، میرے قاری دی سیرت بیان ہونی ہے، انہاں دی خدمات بیان ہونی نے، طور طریقے، رہن سہن، جماعت نال محبت اور جماعت نال بیان اور ورکراں نال جس طرح دی محبت، منو اپنی گل یاد آ گئی ہے، کلیجہ تھڑکن لگ پیا ہے۔ تے ایڈے بزرگ واسطے پھر دعا بھی ہوئے گی، او دے واسطے ہر اہل دی سنو چاہیے نال ہور بندے تیار کر کے، تے 15 تاریخ نو اتوار نو زور نو گجر کلب پہنچنا۔ اللہ تہاڈا میرا حامی و ناصر ہوئے۔ ماشاءاللہ، یہ ہمارا سرمایہ، ہمارا فخر، ہمارا اعزاز ہے کہ الحمدللہ مرکز جمعیت اہل حدیث کراچی میں اور مرکز جمعیت احباب کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ خطیب ایشیا کانفرنس ہونے جا رہی ہے 15 جنوری بروز اتوار بعد نماز ظہر، شیخ صاحب نے بھی اعلان کیا ہے گجر چوک گجر کلب کے اندر، تو احباب اس میں ضرور شریک ہو۔ خطیب ایشیا کانفرنس ہے، قاری عبداللہ جماعت کا بہت بڑا نام، بہت بڑا نام۔ دوسرا جو ہے پروگرام 14